اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ جنہاں دے آباء و اجداد بڑے نمازی سن، جنہاں دے ٹبراں دے ٹبر کراں دے کر نماز پڑھ دے سی، نماز دی پابندی کر دے سی، نماز نو خشوع خضوع نال پڑھ دے سی، سنت دے مطابق پڑھ دے سی، با جماعت پڑھ دے سی۔ اج انہاں دی اولاداں نے نماز نو ضائع کر چھڈیا، انہاں دی اولاداں بے نماز ہو گئیاں، نماز دی پرواہ نہیں کردے، اذاناں سن کے گھراں وچ بیٹھے رہندے نے، اذاناں سن کے دکاناں تے بیٹھے رہندے نے، اذان سن کے مربے اپنے کماں وچ مصروف رہندے نے، نماز دی بہت سستی کردے نے، غفلت کردے نے، کوئی پرواہ نہیں کردے، پالی تاں کونی نہ پالی تاں کونی۔ ایسے فرمایا لاپرواہ انسان اگر دنیا تو بغیر توبہ تو چلے گئے تو جہنم دی گاہ وادی چ جان گے، مگر جنہاں نے توبہ کر لی تے اپنی اصلاح کر لی، رب کو معافیاں منگ لیاں تے رب دے دربار چوکے تے نیک بن گئے، جنتاں دے وارث بن جان گے۔ میرے بھائیو، نماز معمولی چیز نہیں گی، نماز دین دا خلاصہ ہے، نماز دین دا نچوڑ ہے، نماز عماد الدین ہے، دین دا ستون ہے۔ صحیح نمازی جڑا ہو جاندہ ہے وہ گناہ چھڑ دیندہ ہے، برائیاں چھڑ دیندہ ہے، نافرمانیاں چھڑ دیندہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی جھوٹ نہیں بولدا، نمازی پیڑیاں محلسہ نہیں جاندہ، نمازی کراندے جو ٹی وی VCR نہیں رکھ دے، نمازی گانے سروتیاں محلسہ نہیں بہندے گے، نمازی ایسے برائی والیاں جگہ تو بچ دینے جتھے رب الجلال والاکرام ناراض ہو۔ اس کر کے میرے بھائیو نماز دی سستی دور کرو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد نو نماز دا حکم کرو کہ بیٹا نماز پڑھ۔ جو 7 سال دا بچہ بچی ہو جائے اس وقت نماز دسو کہ کتنی نمازاں نے، کس طرح پانیاں نے، محمدی نماز دی تربیت کرو، انہوں وضو دا طریقہ دسو، پاکی پلیتی دے مسائل دسو کہ پیشاب دے چھٹے نہیں پہن دینے، کھڑو کے پیشاب نہیں کرنا، وضو کیویں کرنا ہے، رستے پیشاب نہیں کرنا، کھوڑے پیشاب نہیں کرنا، درخت تلے پیشاب نہیں کرنا گا، غسل خانے میں جتے نہایا جاندو تے پیشاب نہیں کرنا گا۔ پیشاب دے چھٹیاں تو بچنا بڑا ضروری ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام جار تشریف لے جا رہے سن تے 2 قبراں والوں عذاب ہو رہا سی، بخاری شریف کی روایت ہے، تو فرمایا اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا کہ انہوں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، فرمایا انہوں نے جرم کی سی، احدہما یمشی بالنمیمہ والآخر لا یستنزع من البول، ایک جڑا سی بڑا غیبتاں کردہ سی، چغلیاں کردہ سی، مسلمانوں دے عیب جو دوجاں دے سامنے بیان کردہ رہندا سی کسے نو دلیل کرنے واسطے، فرمایا انہوں قبر چ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بھی سارے چ بڑی بڑی بیماری ہے۔ تے فرمایا ایک جڑا سی
پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچدا سی، ایدی وجہ تو قبر دے وچ عذاب ہو رہا ہے۔ کدے سوچیا سی قبر نو یاد کیتا ہے کہ کتنی کٹھن گھاٹی ہے؟ کدے سوچیے اس بات غور و فکر کیتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ بیس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا۔ وہ بڑا ہی کم عقل انسان ہے، بے وقوف آدمی ہے جنہیں آخرت نو بھلا چھڈیا، جنہیں قبر نو بھلا چھڈیا، دنیا دے کھیل کود لگ گیا تے آخر دی پرواہ نہیں کیتی، رب دی بندگی دی پرواہ نہیں کیتی۔ ونسی المقابر والبلا، تے بھول گیا کہ میں ایک دن قبر جانا ہے، میرے جسم نو کیڑا نہیں کھانا ہے۔ کدے یاد کیتا قبر نو؟ کدے قبر دیاں گلاں کرے کیتیاں؟ کدے بیوی نال گلاں قبر دیاں کیتیاں؟ کدے بیوی بچے سارے کرے بیٹھ کے کدے آخر دیاں گلاں بھی کیتیاں؟ کدے جنت دوزخ دیاں گلاں بھی کیتیاں؟ کہ سارا ٹبر بہ کے حشر دیاں گلاں کرے، قیامت دیاں گلاں کرے، پل صراط دیاں گلاں کرے، یوم حساب دیاں گلاں کرے کہ اسی اللہ دے عذاباں تو چھٹ کے جنت کیویں جانا ہے؟ کدے بیوی دی نماز سنی ہے؟ کدے بیوی دا تحیات سنیا ہے؟ کدے درود شریف سنیا ہے؟ کدے بیوی دا وضو چیک کیتا ہے؟ کدے بیوی دا رکوع سجود سجدہ چیک کیتا ہے کہ میری بیوی دا وضو کیسا ہے؟ ایک معمولی چیز ہے؟ کیوں؟ یہ اصل چیز ہے۔ جنہوں 7 سال دا ہوئے اس وقت وضو دا طریقہ دسو کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے 3 باری اچھی طرح ہاتھ دھونے ہیں، 3 باری کلی کرنی ہے، 3 باری نک وچ پانی پا کے چاننا ہے، 3 باری سوار کے اچھی طرح منہ دھونا ہے، پھر سجا بازو 3 باری دھونا ہے، کھبا سوار کے 3 باری دھونا ہے، پانی لے کے اچھی طرح مسا کرنا ہے، سوار کے اچھی طرح، پھر اس طرح کان چنگلی پھیرنی ہے، پھر سجا پیر دھونا ہے، پھر کھبا دھونا ہے، 3 باری چیچی پھیرنی ہے تاکہ سکا نہ رہ جائے۔ تے مگرو دعا پانی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پہلے دوجی پالو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس طرح سمجھاؤ۔ پھر یہ بھی دسو کہ بیٹا مسواک بھی کرنی سنت ہے۔ علیکم بالسواک فإنہ مطہرۃ الفم مرضات للرب۔ میرے بھائیو مسلمانوں نمازیو، فرمایا اپنے مسواک نو لازم پکڑ لو۔ جیب دے وچ ہر چیز ہے لیکن مسواک کو نہیں دی، تو جے میں سارے آنکھوں مسواکاں کھاؤ تو کسی کو نہیں نکلنی۔ تو تو پوچھا تو کسی کو نکلنی؟ ارے پیچھے مولوی بیٹھے ہیں، انہوں کو نہیں ہے۔ ہاں جی، ایڈی وڈی سنت حضور علیکم دمانہ کی علزم لازم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جدوں بھی تشریف لے آئے نے ادوں فرمایا میں نے مسواک دے بارے کہندے سی، بڑیاں روایات نے، منہ صاف ہوندا عرشاں والا راضی ہو جاندا مسواک کیتیاں، 70 نمبر ود لگ جاندے ہے۔ جدوں ایک گھر وچ گلاں کرو گے، بچیاں نوں سمجھاؤ گے، دین دی ایک محبت پیدا ہوے گی، نماز دی محبت پیدا ہوے گی، دین دا شوق پیدا ہوے گا، مسجد دا شوق پیدا ہوے گا۔ جدوں وضو کر کے دسو گے کہ بیٹا 5 نمازاں ہیں، رفع دہن کرنا ہے، ایک کنا دے برابر ہاتھ کرنے ہیں، حضوہ من کے بے شاہ موزن ہے، اس طرح سینے تے ہاتھ بننے ہیں، محمدی نماز پڑھنی ہے، سلو کما رہے تمونی وسلی۔ جو رکوع کر کے دسو گے کہ کس طرح رکوع کرنا ہے، رکوع تو بعد کیویں رفع دہن کرنا ہے، سجدے جا کے کی پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، التحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، آخری تشہد کیویں بیٹھنا ہے، درمیانہ کیویں بیٹھنا ہے، یہ سارا طریقہ دسو گے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اچھی جی آمین کہنی ہے، یہ ساریاں طریقے جو دسو گے تو پھر میرے پائی پھر آپ بچے نو محبت پیدا ہو جائے گی، نماز نال تے شوق پیدا ہو جائے۔ تے فرمایا جو 7 سال دا بچہ بچی ہو جائے فضربو، تے فرمایا پتہ تھوڑی سختی کرو۔ کبھی سوچیا پتہ انہاں باتاں نے غور کیتا کدے فکر کہ بچے نو نماز پیچھے سختی کریے؟ میرے بھائیو نماز سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے اللہ دی توحید تو بعد، اور نماز بھی محمدی نماز اللہ دے دربار سے قبول ہے۔ اور نماز اللہ دے دربار سے اللہ دے نبی دی مہر لگی ہے۔ اور نماز ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون
والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اے مومن کیڑے کامیاب نے، کیڑے جنتاں دے وارث ہون گے، کیڑے سونے دے مالاں دے وارث ہون گے، کنہ واسطے قبر جنت دا بغیچہ بن جاؤ گی۔ او جڑے نماز خشوع خضوع نال پڑھدے نے، ٹھونگے نہیں مار دے، جلدی نہیں پڑھ دے، جلدی نماز نہ پڑھیا کرو۔ صحابی نے کہی میں اس دن میں صلی کے صلاۃ مودن، وہی نماز پڑھ جو تیری زندگی دی آخری نماز، ایسے خشوع خضوع نال پڑھ۔ صحابی نے آئی الاعمال افضل، حضرت جی سب سے افضل کیڑا عمل ہے؟ فرمایا صلاۃ علی وقتہا، وقت سے نماز پڑھنی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضرت جی میں تو مربی ہونا ڈنگراں چننا تے میں مسجد نہیں پہنچ سکتا، فرمایا میرے صحابی کلا ہی اذان کہیں تے کلا ہی جماعت کرائیں تے جتوں تک تیری اذان دی آواز جاؤ گی وہ درخت بھی وہ زمین بھی وہ ساریاں چیزاں گواہی دین گیا کہ یا اللہ انہیں تیری بندگی کیتی تھی، تیرا فرض ادا کیتا تھی۔ دو صحابی جان لگے، فرمایا میرے صحابہ جدو رستے وقت ہو جائے نماز دا، ایک تواڈے جو اذان کہے والی امکما اکبرکما، ایک دوجا بڑا بڑا جماعت کراوے، ایک کلیا نماز پڑھے، ایک نماز دا ثواب، جماعت تک نماز پڑھیا 27 یا 25 نمازاں دا ثواب۔ کدے غور کیتا کہ میں صبح دی نماز با جماعت پڑھوا، عشاء دی نماز با جماعت پڑھا؟ آپ نے فرمایا دو نمازاں با جماعت پڑھ لوے، جو صبح ہوندی باری تعالیٰ فرماندے فرشتاں نوں میرے فرشتوں لکھ دیو اے ساری رات دی عبادت کردے رہے، یا اللہ تا ستا رہے۔ فرمایا سیال دیاں راتاں بڑیاں لمبیاں راتاں ہوندیاں ہیں، فرمایا میرے اس مومن بندے دی نیت اتنا خلوص سی، رات نوں فرمایا عشاء دی نماز پڑھ کے سو گیا کہ صبح دی نماز میں با جماعت پڑھوں گا، تے لہذا اے دا سونا بھی عبادت ہے، اے دی نیت جنی خلوص ہے، لکھ دیو کہ ساری رات دی میری عبادت کردا رہا۔ اے زندگی نماز با جماعت پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ صبح دی نماز با جماعت پڑھ لوے، فرمایا وفی ذمت اللہ، رب دی حفاظت رہندا ہے، فلا تکفروا ذمت اللہ، کوئی انہاں وال ونگا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ نماز ایسی چیز ہے، اس کر کے آج نماز دی سستی بڑی ہو رہی ہے، ڈیراں دے بیٹھے ہیں، حکیاں دے بیٹھے ہیں، ٹی ویاں بھی سیاراں دے بیٹھے ہیں، پھر ایک اگ لگنا موبائل بڑا پیڑی چیز ہے، ایڈی پیڑی چیز ہے، ہر بچے کولے ہر گھر چ کڑی کولے بھی، منڈے کولے بھی، بڑے کولے بھی، چھوٹے کولے بھی، اور سارے جہان دا گاندے دے وچ ہے۔ اسی اپنے آپ نو اپنی اولاد نو خود تباہ کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ دا پروگرام ہے ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ برائی نہیں عام کر دو، یہ نہیں مفت کر دو، کہ انہاں دی اولاداں نو بے دین کر دو، بے حیائی عام پھیل جو گی، دین تو دور ہو جان گے، ساڈے انہاں نے مقابلے پھر کادے کرنے ہیں؟ اللہ کہہ رہا سورۃ نور چ ساڑیاں اولاداں نو تباہ کر دے پہنے۔ کدے سوچا نہ باتاں دے غور کیتا، کدے فکر کیتا؟ اور پھر دیکھو کتنی بد قسمتی کہ قوم دی اور مسلمانہ دی آپ دیکھے یہ نہیں کہنا ٹیلیفون کیتا ہلو ہلو کریے، ہلو دا کی مانا بھی مانا دسو، ہلو دا کی ہے مانا دسو کی ہے؟ السلام علیکم میرے بھائی میں تینوں ٹیلی فون کیتا تے میں تیرے واسطے دعا دینا ہے کہ تے سن والا تیرے تے سلامتی ہوئے، تیرے تے رحمتاں ہون، تیرے برکتاں ہون، کڈی جامع دعا ہے۔ وہ کو کہے وعلیکم السلام، اور میرے بھائی مینوں ٹیلی فون کرن والا تیرے تے بھی سلامتی ہوئے، تیرے تے بھی رحمتاں ہون، اور کرے ہوں السلام علیکم کہو، مسجد جاؤں السلام علیکم کہو، ٹیلی فون تے ہیلو ویلو نہ کریا کرو۔ پھر خدا حافظ دا مانا کی بھی لفظ چنگا ہے، اور کیوں نہیں ہو 10 نیکیاں لیندے، السلام علیکم ورحمت اللہ 10 نیکیاں وبرکاتہ 20 نیکیاں کیوں ملدیاں نہیں؟ یہ نیکیاں کیوں نہیں حاصل کر دے؟ یہ دین دا شوق کیوں نہیں پیدا کر دے؟ یہ دین نال محبت کیوں نہیں پیدا کر دے؟ آخر دا فکر کیوں نہیں کر دے کہ رب دے دربار سے پیش ہونا پوری زندگی دا حساب ہونا ہے، پوری زندگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کھڑے ہونا ہوتے کسی دے جسم دے کپڑا نہیں، کہ فرمایا سارے کما بدانا والا خلق نعیدو۔ اما جی نے عرض کی حضرت جی والنساء والرجال ينظر بعض ملا بعض، تسی فرما رہے نہ کسی مرد دے جسم دے کپڑا نہ کسی عورت دے جسم دے کپڑا، کیا ایک دوسرے جوانی ویکھن گے نہیں، اکھاں خیانت نہ کریں گے۔ فرمایا شام والامر شد من ذالک، معاملہ نہ کٹھن ہونا ہے، اینی دہشت ہونی ہے، نہ کسی مرد نو خیال نہ کہ میرے کو عورت کھڑی ہے، نہ کسی عورت نو خیال نہ میرے کو مرد کھڑا ہے۔ کدے نہ باتوں نے یاد کیتا ہے، کدے کرے گلاں کیتیاں آج میں کیفا نام ہوں، اور میں دنیا نال پیار کیویں پا لواں، دنیا نال تعلق کیویں جوڑ لواں، وصائب کرنا
وہ فرشتہ نے ایک پھونک مارنی ہے تو ساری نظام سارا نظام دربر موجود ہے، زمین چٹیلے میدان بن جانی ہے، کان صفصفا لات رافیہ وجہ والا امتا، میں دنیا نال پیار پا کے لینا بھی کی ہے لیکن سادہ پیاری دنیا، اور میں ہوتے دنیا سیر نہ کوئی حضرت یا کو سنایا، اور میں ہوتے دنیا سیر نہ کوئی حضرت یا کو سنایا، اور دنیا رہن مثال میں یہ میرا وچ رکھے سایا کہ سائیڈ لوے دم راہی ہوئے پھر روانہ، اس دم کارن قد کوئی عقل طلب کرے سمیانہ، چار دیاڑے گوئل واسا اوڑ کے تو جانا کہ قبر قیامندہ کر توشا اور جتے نیت ٹھکانا۔ حضور علیہ السلام یہ جہاں جو تشریف لے جا رہے ہیں آپ کی پاک زبان ہلدی پئی ہے، اماں جی فرماؤنیاں نے کہ میں ادنا کی کولے کان کیتا کہ آپ کی فرما رہے ہیں آخری موقع ہے، اس عمر میں چند لمحوں تو بعد منٹا سیکنڈوں تو بعد آپ دی روح پرواز کر گئی کہ آپ کی پاک زبان جو کی نکلتا پیا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اور میری امت نماز دا خیال کرنا، نماز دا خیال کرنا، نماز دا خیال کرنا دے غلاماں دا خیال کرنا۔ آپ نے دو الفاظ مبارک بیان کر کے پوری زندگی کا پروگرام دیتا، ایک حقوق اللہ دے، ایک حقوق العباد دا، اور دونوں خیال کروں گے تے فرمایا پھر جہنم تو بچ کے جنت جاؤں گے۔ کدے غور کیتا نہ باتاں دے، فرمایا والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والقرآن حجۃ لک علیک، اور نماز پڑھیا دل چ نور پیدا ہوا، اور نماز پڑھیا قبر چ روشنیاں ہونیاں، اور نماز پڑھیا پر صراط تے روشنیاں ہونیاں، اور نماز تیرے واسطے قیامت سفارشی بن کے آوے گی۔ یا اللہ گرمیاں سردیاں دے وچ بھی اے میں کہ مینوں تیرا فرض ادا کر دے رہا تے میری سفارش قبول کر، کچھ میں روزہ سفارشی بن گیا ہوا، نماز بھی سفارشی بن کے آوے گی، قرآن پاک بھی سفارشی بن کے آئے گا۔ اس کر کے میرے بھائیو وقت ہے کہ پکے نمازی بن جائیے، نماز بھی سستی نہ کرو، بے نمازی سفارش کسی نہیں کرنی۔ پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا 100 اٹھ دی قطار ہوئے، سب تو پہلا اٹھ دی مہار بے نماز نے پکڑی ہوئے تے سب تو آخری اٹھ جاؤ دے تے کھانا ہوئے، او میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ دی مہار بے نماز نے پکڑی ہوئی ہے۔ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے نماز جیل چ بند کر دو، جب تک نمازی نہ بے جیل چ رکھو، اوتھے پاویں مر جائے تو اوتھے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازہ جنازہ نہ پڑھو، نہ مسلمانوں کے قبرستان دفن کرو۔ کدے غور کیتا؟ جنتی جنت چلے جان گے، دوزخی دوزخ چلے جان گے۔ جنتی پوچھیں گے کہ ساڈی ماں نظر نہیں آتی، کوئی ساڈا باپ نظر نہیں آتا، کوئی ساڈا بھائی نظر نہیں آتا، کوئی میرا دوست نظر نہیں آتا، کدھر گئی نہیں کہاں نہ لی کری میرا دوست کدھر گیا آج؟ فرمایا جدو ویکھیا او سونے دے محلاں چ نے، او جہنم دیاں لاٹاں میں جکڑے سونے کی جکڑے ہوئے نے کہ ہتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں مقررین فی الصفات۔ وہ پوچھیں گے ماں سلککم فی سقر، ایک گھر چ رہنے سے، ایک پنڈ رہنے سے، ایک محلے چ رہنے سے، اور تسی کیوں دوزخ سڑی جانے ہو، کیڑی چیز تانوں دوزخ چ لے گی؟ کہیں لم نکن من المصلی، اسی نماز نہیں کدے پڑھے سی، اسی فرمایا کدے غریباں یتیماں مسکیناں نوں کھانا نہیں کھلایا سی، الٹا باسا کر دینے سے حتیٰ تان الیقین، سچی توبہ بھی نصیب نائی، فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، ایسے بے نمازاں دی کسی نے سفارش بھی نہیں کرنی۔ کدے غور کیتا؟ اس کر کے میرے بھائیو نمازی بن جاؤ، اللہ کے دعا ہے اللہ میں نے تانوں سب نمازی بنا دے۔ سارے درخت بھی میرے کو اللہ نے تسبیحاں بیان کر دیا ہے، پسو ڈنگر بھی اللہ نے تسبیحاں بیان کر دینے، اور بھی کلن کا دالما صلاۃ و تسبیح، وہ بھی اللہ دی نمازاں پڑھ دینے، حمد و ثنا بیان کر دینے۔ اور تو اذان سن کے کرے بیٹھا رہنا، تو اذان سن کے ڈیرے دے بیٹھا رہنا، تو اذان سن کے حکیاں دے بیٹھا رہنا، تو اذان سن کے کسی ٹی وی والا دے بیٹھا رہنا۔ حیا علی الصلاۃ، چھڑ دے سارے کام، چھڑ دے سارے کام، ہن کامیابی کتے ہے؟ حیا علی الفلاح، تیری کامیابی رب دے گھر پہنچن دے وچ ہے۔ ہن کامیابی چاہنا ہے، دائمی کامیابی چاہنا ہے، حقیقی کامیابی چاہنا ہے، جنت دا وارث بننا چاہنا ہے، تے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح سن کے مسجد پڑھ، پہنچ جان کے تے نماز با جماعت پڑھ، سنت دے مطابق پڑھ، محمدی نماز پڑھ، نماز دا ترجمہ سکھ تاکہ رب دے دربار سے نماز قبول ہو کے تے اسی بخشے جائیے۔ اس کر کے میرے بھائیو میرے تانوں سب پنجے سب کا کہ اللہ میں نے تانوں پکا نمازی بنا دے، اور آخر دا فکر کریا کرو، آخر دی تیاری کریا کرو، ٹردے پھردے ذکر کار کریا کرو، پٹھے وردے بھی ذکر کار کریا کرو، سبحان اللہ پڑھیا کرو، ہر کام تو پہلا بسم اللہ پڑھیا کرو، پٹھے بنے چھوڑ بسم اللہ پڑھو، ماج چومو تو بسم اللہ پڑھو، آٹا گنے بنے کی ساریاں ماما پہ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گیاں۔ رستے جانے السلام علیکم کیا کرو، ہیلو ہیلو چھاڑ دو، سادہ کام قال اللہ وقال